أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فرمایا ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف فرمائے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح معجزہ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ فرمایا ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ معجزہ تو اللہ ہی کے حکم سے آ سکتا ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ فرمایا ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو تکلیفیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ آخر کار انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ۔ محترم سامعین، اللہ کی شان ہے، میں دوسرے تیسرے پارے میں دیکھ رہا ہوں اور آج کے زمانے کو دیکھ رہا ہوں۔ جو بات خلاصہ تر نکلتی ہے کہ نور اور بشر کا جھگڑا جس طرح اب چل رہا ہے یہی جھگڑا انبیاء کے زمانے میں بھی تھا۔ میں حوالہ دے دوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر الماری سے قرآن پاک اٹھائے وہاں ترجمہ پڑھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے بدگمانی ڈالی ہوئی ہیں
یہ ان کا قرآن اور ہوتا ہے، ہمارا قرآن اور ہوتا ہے، ان کے قرآن میں ترجمہ اور ہوتا ہے، ہمارے قرآن میں ترجمہ اور ہوتا ہے۔ کیا کہ کہیں کوئی نوجوان نسل قرآن کو پڑھ کر ہدایت پر نہ آ جائے۔ اس لیے خاص کر میں ان لوگوں کی نظر کر رہا ہوں جو لوگ ضد میں نہیں، حق کی تلاش میں ہیں۔ سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ یہاں سارا ترجمہ پڑھ لیں جو میں نے پڑھا ہے، تھوڑی سی میچنگ تو کرے، ملائے تو صحیح، دیکھے تو صحیح۔ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ قاری صاحب روزانہ نور بشر کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ قاری صاحب کو کوئی عنوان بھی نہیں مل رہا۔ اللہ کے نیک بندو، میں نے تو وہی پڑھنا ہے نا جو آگے اللہ کا قرآن آنا ہے، اسی بات کی میں نے تشریح کرنی ہے۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ وہ لوگ اپنے رسولوں کو کیا کہتے تھے، ہم تمہارے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تم ہماری طرح انسان ہو۔ کیا مطلب؟ ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نبی ہو تو وہ کسی اور جنس سے ہوگا، یعنی فرشتہ ہوگا، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بھلا تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ آج کے زمانے کو بھی دیکھا جائے، آج کے زمانے کا مشرک اور بدعتی بھی یہی کہتا ہے، بھلا ہم نبی کو بشر کیسے مانیں؟ وہ نبی کو دیکھ کر کہتے تھے تم تو انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ آج کا مشرک نبی کو دیکھتا تو نہیں ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے، بھلا میں انسان کو نبی کیسے مانوں یا نبی کو انسان کیسے مانوں؟ بلکہ اس بات کو انہوں نے عیب سمجھا ہوا ہے، لو جی نبی نو انسان منندے نے، انسان، یعنی اس انداز میں بات کرنی کہ کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اللہ پاک نے سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 2 اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ فرمایا مشرک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اکان للناس عجبا، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کس بات پر؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وہی بھیجی ایسے آدمی کی طرف جو انہی میں سے ہے، جنس کے لحاظ سے وہ بھی انسان ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، وہ بھی جنس کے لحاظ سے انسان ہے۔ لیکن دیکھو یہ رپھڑ اس وقت بھی تھا کہ تعجب سے اللہ نے فرمایا، لوگ تعجب کرتے ہیں، کیا مطلب؟ حیران ہوتے ہیں، جس بات کو نہ ماننا ہو تو وہاں لوگ شک میں پڑتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، اگر اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے
نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، تراویح پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، قربانی کرنی ہوتی فرشتوں نے، غمی خوشی کرنی ہوتی فرشتوں نے۔ تو ہم ان فرشتوں کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کے طور پر ہم جن سے فرشتہ نبی بھیجتے، چونکہ اعمال تو کرنے ہیں انسانوں نے، نمازیں تو پڑھنی ہیں انسانوں نے، روزے تو رکھنے ہیں انسانوں نے، حج زکوٰۃ ادا کرنی ہے انسانوں نے، غمی خوشی میں شرکت کرنی ہے انسانوں نے۔ تو بطور پریکٹیکل کے، بطور نمونے کے، بطور سیمپل کے ہم نے جن سے انسانوں میں سے انسان نبی چن کر ان کی طرف بھیجا ہے۔ اب اگر فرشتوں میں سے کوئی نبی بن کر آ جاتے تو فرشتوں نے تو کھانا بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں ہے تو وہ ہمیں پریکٹیکل کے طور پر کیسے بتائیں گے جب ان کو بھوک بھی نہیں لگے؟ اب چھوٹی سی بات لے لو، ہم سوتے ہیں، اگر ہمارا وضو ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، قضائے حاجت کرتے ہیں، ہمارا وضو ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرشتوں نے تو کھانا بھی نہیں ہے، قضائے حاجت کیسے کریں گے؟ تو پھر وہ وضو کریں گے نہیں، کیونکہ ان کا وضو ٹوٹے گا بھی نہیں، تو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن سے انسان میں بھیجا اس لیے ہے کہ اگر قضائے حاجت کرو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے وضو کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی طرح اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ایسے آدمی کے طرف جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، یہ کہ ڈراتا ہے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں فرمایا اچھے درجے ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر لوگ کہتے ہیں یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کھلا جادوگر ہے۔ یہاں بھی خود اندازہ لگاؤ، ان نبیوں کے متعلق جو پہلے انبیاء گزر گئے ہیں، ان کے متعلق ان کی امت کے لوگ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، فرمایا ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے؟ کوئی تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے، تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا ان نبیوں کو، کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آگے سے قوم کے لوگ جواب دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو،
الا بشر مثلنا، مگر تم ہماری طرح انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. فرمایا یہ خود ان نبیوں کی قوم جو باتیں کیا کرتی تھی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا. پہلے کیا کہتے تھے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان ہو، اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں تو انسان، لیکن سنو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا ان کے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں ایک مقرر مدت تک، سبحان اللہ، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. فرمایا وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں. اللہ خود اندازہ لگا. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان ہو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. لیکن تم ہمیں ایسی ہستیوں کے بارے میں روکنا چاہتے ہو جن ہستیوں کی پوجا پاٹ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں. اور آج کے زمانے کے اندر بھی دیکھو کہ اگر کہا جائے پیروں فقیروں کی پوجا پاٹ نہ کرو تو یہ بھی وہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، تم کوئی نیا دین لے کے آ گئے. اللہ اکبر. آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا کر دیں. معجزہ تو اللہ ہی کے حکم سے آ سکتا ہے اور اللہ ہی پر ایمان رکھو، بھروسہ کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.